وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ دعائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد۔ خانوادہ تطہیر پر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، جو بکھر کے بیٹھے ہیں آپ بھائی جان آ جائیں آپ بھی بھائی تھوڑا تھوڑا آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودان فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ برہانہ مجیدا لم یزل محمودا ولا یزال بارئ المسموقات وداہ المدحوقات وجبار الارضین والسماوات۔ والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم قیلا فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید الابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی صاحب سیف ذوالفقار یوسف الدین صلاة المومنین سیام المومنین امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات پڑھیں مل کے۔ والصلاة والسلام علی بنت نبی اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ نعمت اللہ آیت اللہ کلمت اللہ حجت اللہ بنت نبی الثقلین رب الحسن والحسین صلوات۔ والصلاة والسلام علی منتقم اللہ بقیت اللہ حقیقت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ صاحب العصر والزمان صلوات۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آل محمد کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اپنی حاضری بائی نیم لگوانے کے لیے، شہزادی کونین کی آمد کے لیے، گھر پاک کی آبادی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا احساس ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مجمع کا کام ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا، حضرت ہونا عیب ہوتا۔ آپ بہت زیادہ تشریف فرما ہے، مجھ جیسا حقیر پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ میں نے امیر کائنات جیسی ذات کو منبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کاش مجھے ایک مل جائے جسے میں بتاؤں کے لیے کیا ہے۔ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بہت زیادہ تشریف فرما ہے۔ بھائیوں نے حکم کیا ہے کہ شان رسالت پڑھنی۔ پہلا فقرہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قدم بوسی کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے وصول کر لیا تو پھر مجلس فرش پہ نہیں عرش پہ ہوگی، لیکن شرط ہے جو بندے اپنی زبان کو اپنی امانت نہیں بلکہ علی کی امانت سمجھتے ہیں۔ میرا خطاب ان بندوں سے نہیں جو سوچ کے بیمار ہیں،
میرا خطاب ان بندوں سے ہے جو علی کے حقدار ہیں۔ پہلا فقرہ میں شان مصطفیٰ پہ کہنے لگا ہوں، سارا پنڈال اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے بولے، پھر بھی میری بات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، دنیا کو علم ہی نہیں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، دنیا کو علم ہی نہیں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ پہلا فقرہ بھیجنے لگا ہوں، اگر وصول ہو گیا تو حق مملکت ادا ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا کو علم ہی نہیں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، جس کا سایہ زمین پر پڑے گا اور وہ عرصے سے اٹھے گا، اسے محمد کہتے ہیں۔ جیتے رہے زندہ و سلامت نعرہ حیدری۔ یا بسم اللہ بابا جی، بھائی کرام شاہ جی، پیر حسن شاہ جی، سارے سید سردار تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں حکم ہوا ہے بابا جی، سید حکم ہوا ہے کہ شان رسالت پڑھی جائے، لیکن یہ جو خلا ہے اگر ختم ہو جائے تو پھر پڑھنے کا بھی کوئی لطف آئے۔ یہ جو بکھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، میرا دل ہے کہ میں کچھ پڑھوں۔ بھائی جب آپ اگر راستہ چھوڑ دیں تو ادھر آ جائیں، مہربانی۔ یہ آپ کی مجبوری بن گئی مجلس میں تو آپ آ ہی گئی۔ آگے 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 اجازت ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے سفر کٹنا نہیں چاہیے۔ دنیا کو علم ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، جس سے مصطفیٰ لینا تھا اس سے لیا نہیں۔ آپ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ وجہ صرف ایک تھی کہ جس سے مصطفیٰ لینا تھا اس سے لیا نہیں۔ میں کس دن آیا ہوں یہ مجھے کیا پتا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کس دن پیدا ہوا ہوں بہلول پورا والوں کو پتا ہے؟ جتنے بیٹھے کسی ایک کو پتا ہے کہ میں کس دن پیدا ہوا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ اچھا میرے دوستوں کو پتا ہے، یہ ڈاکٹر نواقت صاحب میرے دوست ہیں، انہیں پتا ہے میں کب پیدا ہوا ہوں، پتا چلا میرے یاروں کو بھی نہیں ہے۔ سلامت رہیں یاروں۔ اچھا جو میرا ڈرائیور میرے ساتھ ہے اسے پتا ہے میں کب پیدا ہوا ہوں، وہ بھی مجمع میں موجود ہے، نہیں پتا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، دنیا کو کیسے پتا چلتا کہ مصطفیٰ 12 کو آئے ہیں کہ 17 کو آئے ہیں؟ اگر وہ پوچھتے ابو طالب سے پھر پتا چل رہا تھا کہ کب آئے ہیں۔ آپ زندہ و سلامت بھائی، 12 کو آئے ہیں کہ 17 کو آئے ہیں؟ سید اور خصوصی جو تشریف فرمائے لسنت بھائی وہ یہ بات نوٹ کریں کہ 12 کو آئے ہیں کہ 17 کو آئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم 17 کو ہی حتمی سمجھ لیں، کیونکہ 17 ربیع الاول کا دن ہے، دن بنا ہے سورج سے، دن بنا ہے سورج سے، سورج سے بنتا ہے دن، دن سے بنتے ہیں مہینے، مہینے سے بنتا ہے سال۔ لیکن عزت آل محمد کی قسم ہے سورج نہیں تھا، مصطفیٰ تھا۔ یہ میرا فکرہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کے سلطان سے ایک بندے نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کا نور کب سے ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سننا چاہتا تو سن، لفظ کب نہ تھا میں تھا، لفظ کب نہ تھا میں تھا۔ سرکار فرماتے ہیں سننا چاہتا تو سن، ایھا الناس کان اللہ ولا شیء معہ فاول خلق اللہ من نور حبیبہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والجنۃ والنار واللوح والقلم وآدم وحواء بأربع وعشرین مئات عام فکان نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی اللہ وآدم یسبح ویحمدہ والحمد ينظر الیہ ویقول یا حبیبی انت الاول والمراد والمرید فلا عزتی وجلالی لولاک لما خلقت وفلاکی ثم خلق اللہ من نور محمد اثنا عشر حجابا ابو الحجاب القدرت والحجاب العزت والحجاب الرفت والحجاب الشجاعت والحجاب الجمال والحجاب الجمال والحجاب الجلال۔ اچھا ضروری تو نہیں کہ نعت اردو میں پڑھی جاتی ہے، یہ وہ نعت ہے جو مصطفیٰ نے خود پڑھی، ہمیں وہ نعت آتی نہیں جس پوری نعت میں مصطفیٰ کا ذکر ہی نہ ہو۔ عزت آل محمد کی قسم ہے اس سے بڑی نعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کی نعت یہ ہے کہ اللہ جس کی نعت پڑھ رہا ہے، لیکن یہ پتہ ابو طالب سے چلنا ہے،
سرکار فرماتے سننا چاہتے تو سنو، ایوہ الناس کان اللہ ولا شیما فاول خلق اللہ من نور حبیبہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو ظاہر کیا. یہی جملہ تھا جو ضائع ہو گیا. عزت عالِ محمد کی قسم ابا رمضان صاحب بھی دعا کریں گے، جتنے سید بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا نور ظاہر ہوا، پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ان کے گھر میں پیدائش ہوتی نہیں. ان کے گھروں میں پیدائش نہیں ہوتی، پیدا ہونے کا تعلق ہے ولادت کے ساتھ، اور ولادت کا تعلق ہے ولدیت کے ساتھ، اور والد کا تعلق ہے نجاست کے ساتھ. یار میں سمجھا نہیں سکا، عزت عالِ محمد کی قسم ہے ان کے گھر میں یہ پیدا نہیں ہوتے نہ نازل ہوتے ہیں، کیونکہ نزول محتاج ہے جبریل کا، یہ نازل بھی نہیں ہوتے. اب ان پہ سوال کرو، جعفر حیدری نہ پیدا ہوتے ہیں نہ نازل ہوتے ہیں، یہ بس ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر یہ خود فرماتے ہیں نحنو ہوا و ہوا نحنو، کبھی وہ ہوتے ہیں کبھی یہ ہوتے ہیں. یہ پیدا نہیں ہوتا. چلو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ رحمان. جسے شک ہو قرآن اپنے منبر پہ لائے، گڑے میں منہ رکھ کے بات نہیں کر رہا، نہ حجرے میں بات کر رہا. میدان کا بندہ ہوں کیونکہ علی کو میدان سے لیا ہے. سپیکر پہ منہ رکھ کے اعلان کر کے بات کر رہا ہوں. جسے شک ہو ابھی قرآن منبر پہ لائے. سورہ رحمان اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بھئی روایت کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، آیت کو میں نے آیتیں پڑھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. میں وہ قادر مطلق اللہ ہوں، میرے مالک تو ہے ہی قادر مطلق، تو ہے ہی سنائے مطلق. 14 تجھے اللہ کہتے ہیں. دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں. ہم سے بڑا عقیدہ توحید ہے ہی نہیں، اس سے بڑا سید عقیدہ توحید اور کیا ہوگا. ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے منکر نہیں ہیں. آپ سلامت رہیے، آپ جیتے رہے، زندہ و سلامت رہے. توجہ جاؤں گا. اللہ نے فرمایا میں وہ قادر مطلق اللہ ہوں جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، میرے مالک سمندر ملانا تیرے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں. کہ یہ سمندر مل بھی گئے لیکن پردہ بھی باقی رہا. میرے مالک تو ہے اس سرائے مطلق، تو سمندروں کو ملا بھی سکتا ہے، تو پردہ بھی رکھ سکتا ہے. اللہ کی آواز ہے پردہ ملانا بھی، پردہ رکھنا بھی کوئی بڑی بات نہیں، سمندر ملانا بھی کوئی بڑی بات نہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ سمندر ایک دوسرے کو مس بھی نہیں کرتے پھر بھی ان سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. عزت عالِ محمد کی قسم ہے سارا پنڈال قدموں پہ کھڑا ہو کے بولے پھر بھی جعفر حیدری کی بات کا حق ادا نہیں ہوتا. نبیوں کے سلطان نے یہی آیت منبر پہ تلاوت کی. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کتاب کا نام ہے البتول، لکھنے والے ہیں حسین چشتی. حضور نے ان آیات کی تلاوت کی. حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ من بحرین من لؤلؤ والمرجان من برزخ، سرکار یہ دو سمندر کون ہے، یہ پردہ کون ہے، یہ موتی کون ہے. حسنین کے نانا نے فرمایا ان علی والفاطمہ بحرین الحسن والحسین لؤلؤ والمرجان انا الحجاب. سرکار فرماتے سننا چاہتے تو سن. ایک سمندر میری بیٹی سجدہ ہے، ایک سمندر حیدر قرار ہے. یہ حجرے میں ملے تو پردہ میں ہوتا ہوں، یہ میدان میں ملے تو پردہ میں ہوتا ہوں، یہ مسجد میں ملے تو پردہ میں ہوتا ہوں، یہ دسترخوان پہ ملے تو پردہ میں ہوتا ہوں. اللہ اپنی قدرت کا اعلان اس لیے کر رہا ہے یہ جہاں پر بھی ملتے ہیں ان کے درمیان میں ہوتا ہوں، پھر بھی یہ حسنین کے والدین بنتے ہیں. زندہ و سلامت. سرکار فرماتے سننا چاہتے تو سنو، بات بھولی تو نہیں. ان کے گھر میں پیدائش نہیں ہوتی. میں منبر پہ پوری عالمانہ ضمانت کے ساتھ یہ فکرہ کہہ رہا ہوں. مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ ان کے تو ہتھیار نازل ہوتے ہیں، آپ جنتے رہے، ان کے کپڑے نازل ہوتے ہیں، لباس نازل ہوتے ہیں.
اذان ہو رہی؟ کچھ لوگ اشارہ کریں، چلے توجہ دیں۔ ان کے لباس نازل ہوتے ہیں، ان کے ہتھیار نازل ہوتے ہیں، ذوالفقار نازل نہیں ہوئی، تو پھر یہ خود پیدا ہوتے ہوں گے۔ یا سیدہ میری مدد کرنا، عزت آل محمد کی قسم ہے، مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی شان سے اس سے بڑا فکرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندے نے آ کے نبیوں کے سلطان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ وہ نعت پڑھنے لگا ہوں جو نبی نے پڑھی ہے، میری شاعری نہیں یا کسی کا کلام نہیں، نبیوں کے سلطان کا کلام ہے، اس کا کلام ہے جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی ہے۔ عزت اعلی محمد کی قسم بندے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ رسول فرماتے میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی مجھے اپنا آقا کہتے ہیں۔ علی جیسی ذات جسے اپنا آقا کہتے ہیں، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ آپ یہ کہا کریں کہ زبان سے پہلے دل بولا، زبان سے بھی پہلے دل بولا، علی مولا۔ توجہ میری جانب رکھیے، نبیوں کے سلطان 40 سال تک سرکار ختمیہ مرتبت نے اپنے کردار سے رسالت منوائی۔ مذہب حقہ کا یہ عقیدہ نہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، مذہب حقہ کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، کیونکہ اگر کوئی عیسائی ہم سے کہے کہ بھئی ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو 3 دن کا آتے ہی بولا اور کہہ رہا تھا میں نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اگر ہم سے کوئی یہ کہے تو ہم اسے کیا جواب دیں گے کہ نعوذ باللہ کیا ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا؟ عزت حیدر کی قسم ہم اسے ایک مثال دیں گے کہ وہ تو عیسیٰ تھا نا، میرے نبی کا ایک نوکر ہے جس نے خود کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عباد میں سے ایک عبد ہوں۔ وہ علی آتے ہی کعبے میں رسول کے ہاتھوں پہ بولا۔ آپ جی 40 سال تک حضور نے اپنے کردار سے رسالت منوائی۔ ابھی سید بھی پڑھ رہے تھے کہ صدیق منوایا، صادق منوایا، کتنا بڑا سچا تھا مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ اہل سنت کی کتاب کا یہ فکرہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، حضور گزر رہے تھے، ایک بندہ اپنی سواری بیچنے کے لیے آیا، اس نے آگے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑا بیچنا ہے، حسنین کے نانا کو پسند آ گئے، سرکار نے فرمایا اچھا گھوڑا بیچنے کی قیمت؟ اس نے کہا سرکار آپ بتا دیں۔ سرکار نے فرمایا یہ گھوڑا میرا، جتنے میرے حجرے میں پیسے پڑے وہ سارے تیرے۔ توجہ، اب میں بتانے لگا ہوں کہ صدیق کتنا بڑا، بسم اللہ تشریف، صدیق کتنا بڑا ہے میرا نبی۔ توجہ میری جانب رکھیے، سرکار نے فرمایا یہ گھوڑا جو ہے یہ میرا، میرے حجرے میں جو پیسوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے وہ تیری۔ اس نے کہا سرکار ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ سرکار پیسے لینے کے لیے گئے، توجہ، پیسے لینے کے لیے گھر سے گئے، واپسی آئے تو وہ بندہ نہیں تھا، پتہ چلا کہ کسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے آپ کے نبیوں کو، سلطان کو گھوڑا بیچ دیا۔ یہ بندہ مسلمان نہیں تھا اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہے میں نے تیرے نبی کو اپنا گھوڑا بیچ دیا، سودا کتنے میں ہوا؟ اس نے کہا وہ 25,000 دینار کا۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا جتنے پڑے سارے دے دیں۔ انہوں نے کہا بات 25,000 کیا، آپ مجھ سے 50,000 لے لو، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ نبیوں کے سلطان نے جو گھوڑا خریدا تھا، رسول اللہ پیسے لینے کے لیے گئے، واپس آئے وہ گھوڑا بک چکا۔ اب سرکار نے بندے کو تلاش کرنا شروع کیا، پتہ چلا کہ وہ بندہ فلاں مقام پہ بیٹھا، نبیوں کے سلطان وہاں پہ پہنچے۔ جب میں نے تجھ سے سودا کر لیا تو نے کیوں بیچا؟ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ میرا آپ سے سودا ہی نہیں ہوا، کوئی گواہ ہے تو بیان کرے۔ اتنے میں سرکار بلال کا گزر ہوا، سرکار بلال کا گزر ہوا۔ سرکار بلال نے کہا کیا ماجرا ہے؟
حسنین کے نانا نے کہا بلال دیکھو ذرا یہ کر کیا رہا، میرا اس سے سودا ہوا، میں نے گھوڑا خرید لیا، اب یہ کہہ رہا ہے کوئی گواہ ہے تو لائے، آپ کا میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ سرکار بلال آگے بڑھ کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ جو بندہ پیچھے رہ گیا وہ مجرم ہے میرے نبی کا، عزت آل محمد کی قسم ہے۔ سرکار بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا تجھ سے مصطفیٰ نے خریدا ہے۔ یہ یہودی بول کے کہتا سرکار آپ کو دنیا صادق اور امین کہتی ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں جب میرا اور آپ کا سودا ہوا تھا اس وقت بلال پاس تھا؟ سرکار نے فرمایا بات تو بلال ٹھیک ہے، اس وقت تو قریب نہیں تھا لیکن پھر بھی تو گواہی کیوں دے رہا ہے؟ سرکار کی طرف دیکھ کے بلال کہتا سرکار آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، میں نے دیکھا تھا۔ آپ جیتے نہیں جب آپ کہہ رہے کہ میرا اس سے سودا ہوا، اتنا بڑا صادق امین، 40 سال تک حضور نے کردار منوایا، 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنایا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں لکھا ہوا کہ ایک عورت کوڑا پھینک دیتی تھی، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑا پھینک دیتی تھی، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ مصطفیٰ پہ گرتا بھی تھا، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پہ نہیں گرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے قریب رجس آ ہی نہیں سکتا۔ 40 سال تک حضور نے اپنے کردار سے اسلام کو منوایا اور ان ہستیوں نے ایک دوسرے کی عظمت کو خود بیان کیا۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شان رسالت نہیں پڑھتے اور علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ دنیا علی سنتی ہم سے، رسالت کے فضائل سنتی اپنے مولوی سے۔ وہ رسول کو گھٹاتا اتنا ہے کہ جب ہم سے علی سنتے ہیں تو علی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ جس سے علی سنتے اسی سے رسول سنتے۔ عزت آل محمد کی قسم ہم ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا مرشد علی وہ ہے جو مال کے یوم دین ہے، علی وہ ہے جو حاکم یوم دین ہے، علی وہ ہے جو صراط مستقیم ہے، علی وہ ہے جو نباء العظیم ہے، علی وہ ہے جو ولی دارین ہے، علی وہ ہے جو امام القبلتین ہے، علی وہ ہے جو شریک القرآن ہے، علی وہ ہے جو مظہر الایمان ہے، علی وہ ہے جو کامل کفر کو بیان ہے، علی وہ ہے جو تحفظ علم ولدوان ہے، علی وہ ہے جو قطب الاقطاب ہے، علی وہ ہے جو حبیب الاحباب ہے، علی وہ ہے جو رب الارباب ہے، علی وہ ہے جو ظاہر الموجود ہے، علی وہ ہے جو ساجد والمسجود ہے، علی وہ ہے جو شاہد والمشہود ہے، علی وہ ہے جو عابد والمعبود ہے، علی وہ ہے جو ولی اللہ ہے، علی وہ ہے جو ذکر اللہ ہے، علی وہ ہے جو لسان اللہ ہے، علی وہ ہے جو کلمات اللہ ہے، علی وہ ہے جو حقیقت اللہ ہے، علی وہ ہے جو ظاہر اللہ ہے، علی وہ ہے جو باطن اللہ ہے، علی وہ ہے جو صورت اللہ ہے، علی وہ ہے جو اسم اللہ ہے، علی وہ ہے جو صفات اللہ ہے، علی وہ ہے جو ذات اللہ ہے۔ اب اس سے زیادہ چپ کر جائے، علی وہ ہے جو آدم کی توبہ قبول کرنے والا ہے، علی وہ ہے جو نوح کی کشتی کنارے لگانے والا ہے، علی وہ ہے جو موسیٰ کو جلوے دکھلانے والا ہے، علی وہ ہے جو عیسیٰ کو آسمان پہ بٹھانے والا ہے، علی وہ ہے جو رزق دیتا ہے، علی وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، علی وہ ہے جو سمندر کو روانی دیتا ہے، علی وہ ہے جو زلاخوں کو جوانی دیتا ہے۔ اب جو سننا چاہتا ہے اتنا بڑا علی اپنے سر سے امامہ اتار کے جس کی نالائن صاف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ امیر کائنات اپنے سر سے امامہ اتار کے جس کی نالین صاف کرتے اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں، جو ہے میری جان اس شہنشاہ کو علی کہتے ہیں کہ جس کی نالین علی بادشاہ جیسی ذات صاف کرتے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، راوی حضرت ابو ذر ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جب بھی نالین ٹوٹتی تھی ٹانکے علی لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کی نالین کو علی مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر ٹانکے لگا رہے تھے۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب بھی آپ کی نالین ٹوٹتی ہے ٹانکے علی کیوں لگاتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تم میرے چاہنے والے ہو، لیکن بات یہ ہے اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے ٹانکے لگانے کے لیے ہاتھ ید اللہ ہونے چاہیے۔ آپ جیتے رہے، سلامت رہے، اسے ٹانکے لگانے کے لیے۔ نعرہ حیدری
कुछ बंदों का चेहरा उतर गया है, सुन्नत बैठा तो किताब का नाम नोट करे। किताब का नाम है रियाजुल अज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबश्शरा। अबू जाफर मुहिब्बुद्दीन तिबरी ने लिखा है कि काबे का तवाफ हो रहा था, एक बंदा औरतों की तरफ देख रहा था। अमीर कायनात ने उसे रोका नहीं रुका, फिर रोका नहीं रुका, फिर रोका नहीं रुका। जब तीसरी मर्तबा रोकने पर वो ना रुका, अमीर कायनात आगे बढ़े, इसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा। ये मुकदमा लेके खलीफा दौम के दरबार में पहुंचा, जाके कहता या हजरत उमर अली ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मुझे इसका बदला चाहिए। हजरत मिंबर से नीचे उतरे, इसके गिरेबान में हाथ डाला, इसके मुंह पे थप्पड़ भी मारा, साथ जो फिक्रा कहा फकाद राकाबा ऐनुल्लाह है फज़ारबा यदुल्लाह है। तुझे ऐनुल्लाह ने जुर्म करते देखा है, यदुल्लाह ने मारा है, रज़ी अल्लाह क्या कर सकता है। आप जीते, जिंदाबाद सलामत, आप जीते। आप सलामत। उसकी वजह सिर्फ एक है कि शान रिसालत अबू तालिब ने बता दी, और अबू तालिब को तो कह दिया है उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। जबकि साइम चिश्ती अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि अबू तालिब कलमा पढ़ने वाला नहीं, कलमा पालने वाला है। इज्जत वाले मोहम्मद की ईमान अबू तालिब पे वो कहते हैं बात ना करो, एहसान अबू तालिब पे बात करो। उसकी वजह यह है कि अबू तालिब ने बताना है कि हुजूर 12 को आए हैं कि 17 क्या बात है, क्या बात है। ये गदीर में मुस्तफा ने अबू तालिब की सुन्नत अदा की है। दावत दिल अशीर में हजरत अबू तालिब ने रसूल खुदा का हाथ बुलंद करके कहा था, उठ मेरे सैयद, और इन्हें बता के अल्लाह एक है। आप जीते, इन्हें बता के अल्लाह एक है। अबू तालिब ने रसूल अल्लाह से कहा, उठ मेरे सरदार, दावत दिल अशीरा के बदले में गदीर हुई। दुनिया को इस बात का इल्म ही नहीं, जब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, जितनी नाते मुस्तफा की हजरत अबू तालिब ने पढ़ी इतनी किसी ने पढ़ी नहीं। इज्जत आले मोहम्मद की कसम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने देखा अबू तालिब की हवेली है, एक गहवारा है, जिस गहवारे में छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। अब वो तो बच्चा ही समझेगा ना, उसे क्या पता है कि अल्लाह के बाद इससे कोई बड़ा ही नहीं है। इज्जत हैदर की कसम मुस्तफा का गहवारा पड़ा हुआ था, वो कहते हैं कि उस गहवारे में एक बच्चा लेटा हुआ था, जो उस गहवारे में लेट कर उंगली का इशारा करता है, चांद इधर हो जाता है, वो उंगली का इशारा करता है, चांद इधर हो जाता है, वो उंगली का इशारा करता है, चांद इधर हो जाता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं सारी रात सोता रहा, छोटा सा बच्चा था, उंगली का इशारा करता था, चांद इधर हो जाता था, उंगली का इशारा करता था, चांद इधर हो जाता था। वो कहते मैंने सुबह उठ के देखा, वही उंगली अबू तालिब के हाथ में थी। अबू तालिब इधर होते हैं, मोहम्मद इधर हो जाते हैं, अबू तालिब इधर होते हैं, मोहम्मद इधर हो जाते हैं, अबू तालिब इधर होते हैं, मुस्तफा इधर हो जाते हैं। वो कहते मैं फिक्रा कहने पे मजबूर हो गया, जिसकी उंगली पे कायनात चलती है वो अबू तालिब की उंगली पे चलता है। अबू तालिब की शान पे बुलंद तर सलावत। मैंने एक मौलवी से पूछा, मुझे बताया जाए कि अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ना था तो मुझे ये बता कि दीन की पहली दावत कहाँ पे हुई। उसने कहा दीन की पहली दावत अबू तालिब के घर में हुई। मैंने कहा अबू तालिब के घर में हुई। अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्का में। जाओ मेरा तारीख को ये भी चाहिए। हजूर के पाक बाबा मदीने में रहते थे, सरकार अब्दुल्ला मदीने में रहते हैं, लेकिन मुस्तफा की आमद मक्का में हुई। रहते वो मदीने में थे, आमद अबू तालिब के घर में हुई। हक तो ये बनता था जब मुस्तफा के अली को अल्लाह ने अपने घर में उतारा तो मुस्तफा का हक था उन्हें बैतुल मामूर पे उतारा जाता, लेकिन अबू तालिब के घर में हुई।
پتا چلا کہ اللہ کی نظر میں ابو طالب کا گھر بیت المعمور سے افضل ہے. آپ جیتے رہے، سلامت رہے. میں نے کہا مجھے بتایا جائے دین کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں ہوئی. اچھا، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا تو اللہ کو اپنے دین کی پہلی بات اپنے گھر میں کرنی چاہیے تھی، جبکہ اللہ کا اپنا گھر کعبہ مکے میں موجود تھا. لیکن دین کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا قبلہ بات سیدھی سی ہے، اصل میں یہ وجہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے. اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے. دین کی پہلی بات تھی جو ابو طالب کے گھر کے علاوہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی تھی. میں نے کہا واہ مولوی تو بڑا چکر باز ہے، لیکن اندر سے مان گیا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں. آخری جملے بھائی نے کہا کہ ولایت پڑھی جائے. میں ایک جملے میں ولایت پڑھنے لگا اور ولایت روایت والی نہیں آیتوں والی پڑھنے لگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک ہی جملے میں پڑھنے لگا. امیر کائنات چل رہے، کوفے کی گلی سے گزر رہے، مولا کے کانوں تک گانے کی آواز ہے. ایک درزیوں کی دکان تھی، اس دکان کے اندر سے ایک بندہ گانا گا رہا. امیر کائنات چلتے چلتے اس کی دکان کے اندر چلے گئے. توجہ ہے؟ دکان کے اندر چلے گئے. مولا نے جا کے کہا تیری آواز کتنی پیاری ہے. کہتا یا علی اتنی پیاری ہے کہ اللہ کی زبان تعریف کر رہی ہے، لسان اللہ نے میری تعریف کر دی ہے. مولا فرماتے کیا اچھا ہوتا تو گانے نہ گاتا بلکہ قرآن پڑھتا. اب جو بندہ چپ رہ جائے گا مجھے اس بندے پہ شک پڑ جائے گا. اس جملے پہ چپ نہیں کرنا، میں بھی نہیں کروں گا اور آپ بھی نہیں کریں گے. امیر کائنات سے کہتا ہے یا علی میں کیا کروں، میں پڑھا ہوا ہی نہیں. امیر کائنات مسکرا کے کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا ہے آپ پڑھا کر. پیچھے رہنے والے بندے کا تعلق اللہ کرے شیوں سے نہ ہو. ہم نے کہہ دیا پڑھا کر. مولا کہہ کے چل دیے. مولا چلتے چلتے مسجد کوفہ میں داخل ہو گئے. اس درزی نے دکان بند کی. چلتا چلتا مسجد کوفہ کے دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا. آواز دے کے کہتا یوہل کوفہ، اے لوگوں علی نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، آؤ تمہیں قرآن سناؤں. اب ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہیے. آؤ تمہیں قرآن سناؤں. کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن ویسے سناؤں گا جیسے قرآن نازل ہوا ہے. کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم جانتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب یہ آیت اتری تھی تو ایک بندے نے نبیوں کے سلطان سے پوچھا تھا یا رسول اللہ بسم اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا یا علی انت نقطہ تو تحت الباء. علی تو بسم اللہ کی باء کا نقطہ ہے. کبھی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تم جانتے یہ صراط مستقیم کون ہے؟ کہ جب یہ آیت اتری تھی تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ حضور بٹھا دیتے تھے کیونکہ مسجد میں علی نہیں تھے. جب 10 مرتبہ انہوں نے پوچھا حضور نے بتایا نا کیونکہ مسجد میں علی نہیں تھے. جیسے ابو طالب کے بیٹے کی نالین نے اللہ کی مسجد کے بوسے لینے شروع کیے. حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کے کہتے ابو بکر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ان ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم میرا بھائی علی ہے. کبھی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم جانتے ہو الف لام میم کون ہے؟ کہ یہ بھی میرا مرشد علی ہے. علی نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کہا تھا دنیا والوں مجھے پہچانو انا الف لام میم انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں ہی وہ کتاب ہوں جس میں شک نہیں ہے، جو متقین کے لیے ہدایت ہے کیونکہ میں امام المتقین ہوں. کبھی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم جانتے ہو کہ اللہ کس سے قرضہ مانگ رہا ہے. یہ اللہ نے آیت اس وقت بھیجی تھی جب اللہ نے کہا تھا لا تاخذ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. ادھر زمین پہ بیٹھ کے علی نے کہا تھا اے ستاروں گواہ رہنا تم نے آج تک علی کو سوتے نہیں دیکھا. اللہ کی آواز آئی تھی حبیب اسے آج کی رات اپنے بستر پہ سلا کے میری توحید کو مقروض کر دے تاکہ میں رہوں. یہ رہے
میں رہوں یہ رہے. کبھی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ہے. اس آیت میں بھی علی ہے. کبھی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجتا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نادوا ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم جانتے ہو مباہلہ کے میدان میں نفس رسول بن میں جانے والا میرا مرشد علی ہے. کبھی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم جانتے ہو آیا مودت میں بھی علی ہے. کبھی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنی دیر میں پورے کوفے میں شور مچنے لگا. یہ دیکھو علی نے ایک درزی کو حافظ قرآن کر دیا ہے. علی نے ایک درزی کو حافظ قرآن کر دیا ہے. یہ کہتا خاموش علی ایک درزی کو حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن لانے والے کو درزی بھی کر سکتا ہے. دیکھیں مرزا نے گرامی روایت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے یہ فکرہ پڑا کرتا. ہم 1400 سال سے رو اس بات پر رہے جسے ساری زندگی عین اللہ نے نہیں دیکھا تھا وہ شرابی سے گفتگو کرنے. اجرکم من السیدہ میں نے پڑھ دیا. اللہ جانے کس بندے کو اس جملے کی سمجھ. ہم 1400 سال سے حسین کو نہیں رو رہے. میں منبر پہ ہوں یہ میں نے آج تک اس پہ کبھی ہاتھ بھی نہیں مارا اور اپنا کپڑا بھی کبھی اس پہ نہیں رکھا کیونکہ یہ قبر حسین کی شبیہ ہے. پوری عالمانہ ضمانت کے ساتھ منبر پہ ہاتھ رکھ کے فکرہ کہہ رہا ہوں. ہم حسین کا نام ویسے کرتے جیسے ہمیں حمزہ کی شہادت کا نام. ہم روتے صرف اس بات پر ہیں جن کی قبروں کو حجروں میں ہونا چاہیے تھا ان کی قبریں جنگلوں میں بن گئی. اجرکم من السیدات اجرکم من السیدات. عزادارو ہم روتے اس بات پر جن ہاتھوں نے عباس کے علاوہ کچھ نہیں اٹھایا تھا انہی ہاتھوں میں ہاتھ گڑی. آج 17 ربیع الاول ہے. کچھ بندوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جشن کے دن مسائل پڑے تھے. عزادارو کلندر کبریا فرماتے ہیں بعد از کربلا خوشی حرام است مقصد حیات بس یا حسین. عزادارو کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں تمہارے زمانے کا امام خون نہ روتا. کوئی بندہ مجھے تاریخ سے یہ ثابت نہیں کر سکتا. ہر روز 12ویں سرکار خون رو رہی. ایک عالم کو مکاشفہ ہوا وہ کہتا میں امام کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. یہ دلیل کے طور پہ ایک جملہ پڑھ رہا. کہتا مجھے ٹھنڈک محسوس کی. کہتا جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ ٹھنڈک نہیں خون تھا. میرے زمانے کا امام خون رو رہا تھا اور مولا بار بار اپنی مٹھی کی طرف دیکھ کر خون روتے تھے. میں نے کہا مولا آپ مٹھی کی طرف دیکھ کر خون کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے مٹھی کھول کے کہا اے عالم اسے پہچان یہ وہی میخے ہیں جو میری دادی کے پہلو میں پیوست ہوئی تھی. ہر روز تمہارے زمانے کا امام خون رو رہا اور یہ بھی تاریخ کا حق ہے جو میں بتانے لگا. ہر حجت دنیا میں آئی جو بھی امام اترا زمانے کا امام کوئی بھی دنیا میں آیا تو جو امام پہلے موجود ہوتا تھا وہ روتا تھا. امام حسین کی آمد پر 3 شعبان کو مولا حسین آئے. 6 شعبان کو نبیوں کے سلطان نے مسجد میں بلایا اور صحابہ کو دکھا دکھا کے کہا پہلے فضائل پڑھے پھر مسائل پڑھے اور کہا اسے پہچانو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. پھر بتایا یہ تنہا کربلا میں شہید کر دیا جائے. سارے صحابہ روتے رہے. ہر حجت کی آمد پر مسائل بپا. مخدومہ فضا سے کسی نے سوال کیا بی بی
آل محمد کے گھر میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے اور سب سے بڑا مصائب کا دن کون سا ہے؟ تو بی بی نے رو کے فرمایا آل محمد کے گھر میں سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہے جس دن حسین بادشاہ کی شادی علی اصغر کی پاک اماں سے ہوئی، اور آل محمد کے گھر میں سب سے بڑا مصائب کا دن وہ ہے، اب ہم تو لفظ ہی بھیج سکتے ہیں، ہر حسینی کے دل میں قبر حسین ہے، روئے گا کوئی اتنا ہی جتنا امام زمانہ چاہے۔ آل محمد کے گھر میں سب سے بڑا مصائب کا دن وہ ہے، بی بی فرماتی جس دن علی کی بیٹی دنیا میں آئی تھی۔ میری مخدومہ جب دنیا میں آئی تو مسلسل 2 عمل کر رہی، بی بی رونے سے چپی نہیں ہوتی تھی اور آنکھیں نہیں کھولتی۔ نبیوں کے سلطان کو پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو نواسی عطا کی، اور نہ رونے سے چپ ہوتی ہے نہ آنکھیں کھولتی۔ رسول خدا آئے، ہاتھوں پہ اٹھایا، رو کے فرمایا عالیہ آنکھیں کھول، میں تیرا نانا محمد ہوں۔ بی بی رونے سے چپ ہی نہیں ہوئی، آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ اتنے میں امیر کائنات تشریف لے کے، یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ یا علی اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، نہ رونے سے چپ ہوتی ہے نہ آنکھیں کھولتی ہے۔ امیر کائنات نے ہاتھوں پہ اٹھایا، رو کے فرماتے اے دردوں کے قبلہ آنکھیں کھول، میں تیرا بابا علی ہوں۔ بی بی رونے سے چپ ہی نہیں ہوئی اور آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ اتنے میں مولا حسن تشریف لے کے آئے۔ حسن بادشاہ فرماتے ہیں نانا رو کیوں رہے ہیں؟ حسن اللہ نے تجھے بہن عطا کی ہے، نہ رونے سے چپ ہوتی ہے نہ آنکھیں کھولتی ہے۔ حسن بادشاہ نے رو کے فرمایا عالیہ آنکھیں کھول، میں تیرا بھیا حسن ہوں۔ بی بی نہ رونے سے چپ ہوئی نہ آنکھیں کھولی۔ اتنے میں حسین بادشاہ تشریف لے کے آئے۔ حسین آگے کہتے ہیں نانا سارے سردار رو کیوں رہے ہیں؟ حسین اللہ نے تجھے بہن عطا کی ہے، نہ رونے سے چپ ہوتی ہے نہ آنکھیں کھولتی ہے۔ حسین رو کے فرماتے ہیں نانا آپ سید الانبیاء ہے، دادا آپ سید الاولیاء ہے، اما آپ سیدۃ النساء العالمین ہے، حسن تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، نانا تو نبیوں کا سردار ہے، بابا تو ولیوں کا سردار ہے، اما تو جنت کی عورتوں کا سردار ہے، حسن تو جنت میں جوانوں کا سردار ہے۔ سرداروں کو کیا پتا ہے غریبوں کی بہنیں چپ کیسے کرتی ہے؟ حسین نے اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا، رو کے کہتے ہیں عالیہ آنکھیں کھول، اور میں تیرا وہ بھائی ہوں جو اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالے گا۔ عالیہ آنکھیں کھول، میں تیرا وہ بھائی ہوں جو قاسم کے ٹکڑے اٹھانے والا ہے۔ عالیہ آنکھیں کھول، میں تیرا وہ بھائی ہوں جو علی اصغر کے گلے سے تیر نکالے گا۔ عزادارہ بی بی نے آنکھیں کھولی، رو کے کہا حسین تیرے کہنے پہ آنکھیں کھول رہی ہوں، جب میں کہوں گی پھر تو بھی آنکھیں کھولنا۔ عزادارہ جب بازار شام آیا، پتھروں کی برسات ہوئی، بی بی کا رخ حسین کے سر کی طرف، رو کے کہتی ہے حسین آنکھیں کھول، اور میں نے تیرے کہنے پہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔